الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قوم عاد کا ذکر فرمایا، اور اللہ نے یہ بتایا کہ وہ قوم بہت بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی۔ یمن، عراق، شام، مصر، الربع الخالی، جہاں پر سینکڑوں میل کے ریگستان ہیں، اور وہ علاقے جہاں پر تہذیب اور تمدن تھا، یہ سب قوم عاد کے زیر سایہ تھے۔ اور عاد کی قوم بڑے بڑے محل بناتی تھی، بڑی یادگار چیزیں بناتی تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے اس فعل پر تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ تم اس طرح کی بلڈنگز بنا رہے ہو لعلکم تخلدون، جیسے تم نے دنیا سے جانا ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بکل آیت، ہر جگہ پہ انہوں نے بہت اونچے اونچے ٹاورز، منار اور بہت اونچی یادگاریں قائم کیں، اور فضول اور بیکار جن کا کوئی مصرف نہیں تھا۔ اور پھر وہ اتنے مغرور ہوئے، اتنے متکبر ہوئے کہ انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، اس کائنات میں ہم سے بھی بڑی طاقت کوئی ہے؟ اور اللہ نے کہا کہ اولم یروا، انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان الذی خلقہم، جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہم قوہ، طاقت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ اللہ کی ذات ان سب سے بلند اور بالا ہے۔ پھر انہوں نے زمین میں ظلم شروع کیا، اور کوئی بھی قوم جب ظلم شروع کر دے اور جھوٹ، یہ دو چیزیں شروع کر دے، تو پھر کائنات کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے انہیں نہیں بچا سکتی۔ ظلم ایسی چیز ہے اور جھوٹ ایسی چیز ہے کہ دین اور دنیا دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ فرد ظلم کرے، اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو ڈبو دیتا ہے، اور فرد جھوٹ بولے تو اس جھوٹ کی نحوست اس کی ذات کو بھی اور اس کے گھر کو بھی گھیر لیتی ہے۔ اور ایک انہوں نے ڈنڈی مارنا شروع کی کہ جس کو تول کے دیتے تھے اس میں پورا تولتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بھی قوم کا ذکر کیا ہے کہ انہیں بھی یہ مصیبت تھی، اور ان کا بھی یہی تھا
کہ پیمائش پوری نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے شریعت اس بات کا ذمہ دار ان لوگوں کو ٹھہراتی ہے جو اصل مالکان ہیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کپڑا لے کر گیا اور کہا کہ اس کو سی دیں، اور جس کی دکان تھی اس نے وہ کپڑا اٹھایا اور جو اس کے چھوٹے ٹیلر ماسٹر تھے ان کو دے دیا اور کہا یہ پیمائشیں ہیں اور اس کے مطابق کپڑا سی دو۔ اور جب واپس کیا تو گاہک نے شکایت کی کہ جناب والا میں نے تو یہ کہا تھا، آپ نے کپڑا کیسے سی دیا ہے؟ اور اگر کپڑا وہ ٹھیک کر کے نہیں دے سکتا تو وہ جو ٹیلر ماسٹر چھوٹا ہے اس سے کوئی تاوان وصول نہیں کیا جائے گا، تاوان کی وصولی اس پہ آئے گی جس کو یہ دے کر گیا تھا۔ اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں شریعت کہتی ہے کہ جو اس کی حدود ہیں اس کے پابند رہو۔ نمازوں کے اوقات مقرر کیے گئے تاکہ جو لوگ نماز پڑھاتے ہیں وہ وقت کی پابندی کریں، اور اللہ نے کہا ویل للمطففین، بڑے تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ جو وقت دیا ہے اس وقت پہ نہیں آتے۔ 9 بجے آفس کھلنا تھا، نواب صاحب 9:30 بجے تشریف لا رہے ہیں، اور وہ 15 گھنٹے 2 دن 3 دن کی تنخواہ نہیں کٹوائیں گے کہ میں اتنا لیٹ آتا رہا ہوں، پبلک سے معافی مانگوں کہ لوگوں میں 9 کی بجائے 9:30 آیا اور پورے مہینے میں اتنے گھنٹے کی تنخواہ میں نہیں لوں گا اس لیے کہ میں نے کام نہیں کیا۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 2 مسئلوں کے بارے میں کہا کہ اکبر ہمی، میری ساری زندگی میں 2 مسئلے میرے سر پر سوار رہے ہیں، بہت زیادہ میں پریشان ان 2 باتوں سے ہوا ہوں، ایک قرض سے اور دوسرے فرمایا کہ میں ہمیشہ یہ سوچتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں قبر کی جگہ ملے گی یا نہیں ملے۔ تو ام المومنین کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے والد اور اپنے شوہر آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دفن ہونے کے لیے ایک قبر کی جگہ مجھے دے دیں۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا میرے بیٹے جانا اور یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، کہنا کہ میرے والد عمر نے بھیجا ہے، کیونکہ آج میں نے تمہارا کام نہیں کیا تو میں آج تمہارا امیر بھی نہیں۔ یہ وقت ہے، جو دن نہیں دیا حکومت کو وہ کیسے امیر المومنین، خود فرما دیا۔ اس لیے قوم عاد نے ناپ تول میں کمی کی اور اتنے متکبر ہو گئے، اتنے مغرور ہو گئے کہ انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، دنیا میں ہم سے زیادہ طاقت آخر کس کے پاس ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے انہیں سمجھایا۔ ایک قوم عاد تھی جو پہلے تھی، اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور اللہ ہی نے عاد کا جو پہلا انسانی نسل اور گروہ تھا اسے ہلاک کیا، اور اللہ ہی نے پھر اس عاد ثانیہ کا ذکر کیا۔ پھر یہ عاد اٹھے اللہ کے عذاب کے بعد اور چھا گئے دنیا میں۔ پھر ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے، حضرت ہود علیہ السلام کی انہوں نے مخالفت کی اور اللہ نے کہا کہ آپ نکل جائیں، اور حضرت ہود علیہ السلام تشریف لے گئے مکہ مکرمہ،
اور انبیاء علیہ السلام کی قوموں پر جب عذاب آ جاتا تھا تو یہ مکہ ہی حاضر ہوتے تھے۔ اور تاریخی روایات میں آتا ہے، ضروری نہیں کہ اسے مان لیا جائے، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جہاں آج بیت اللہ کے گرد طواف ہوتا ہے یہاں ان انبیاء علیہ السلام کو دفن کیا جاتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں یہ حجر اسود اور رکن یمانی اور اس کے قریب قریب یہ سب دفن ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر، یہ حتیم جو آدھا دائرہ لگا ہوا ہے اس کے اندر تو تھی، یہ 1921 تک بھی رہی ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو 1920 میں حج کرنے گئے تھے اور بتاتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر تھی۔ سن 24 میں محمد بن سعود وغیرہ کی جب حکومت آئی ہے تو انہوں نے حتیم سے وہ قبر مٹا دی، اور قوم عاد کو پھر اللہ نے پکڑا، اور اللہ کا عذاب اس طرح آیا کہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت حارث رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ علا حضرمی جو ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ اور حکمران تھے، میں ان کی شکایت لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا۔ میں نے سفر شروع کیا اور ربضہ، وہ گاؤں جہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا تھا، جب اس گاؤں میں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت کمزور، اور مجھ سے کہنے لگی کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے تعارف کرایا تو اس نے کہا مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کام ہے اور میرے پاس سواری بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اگر تم مجھے وہاں لے چلو تو تمہاری نیکی ہے، اللہ اس کا اجر دے گا۔ تو میں نے اسے اپنے ساتھ اونٹ پہ بٹھا لی، اور جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو میں نے دیکھا مسجد نبوی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اٹی پڑی، بھری ہوئی ہے، اور سیاہ جھنڈے لہرا رہے ہیں، اور بلال رضی اللہ عنہ اپنی تلوار لے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمایا، اور بلال رضی اللہ عنہ تلوار لے کے کھڑے۔ تو میں خاموشی سے یہ منظر دیکھتا رہا، اس عورت کو میں نے بٹھا دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے منبر سے اور گھر تشریف لے گئے، اور میں نے جا کر گھر دستک دی تو آپ نے پوچھا، پھر مجھے بلایا، تو میں نے کہا اس طرح ایک عورت بھی ہے جناب والا سے ملنا چاہتی ہے، تو آپ نے فرمایا اسے بھی بلا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوا ہوں، ہمارے اور اس قبیلے کے درمیان ایک زمین کا جھگڑا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو بڑی روڈ گزرتی ہے اس زمین کا جھگڑا ہے، اور دہنا ایک گاؤں ہے، اگر آپ اس کو مقرر کر دیں کہ وہ ہم دونوں کا سانجھا مشترک راستہ ہے تو سارا امن ہو جائے گا۔ اور وہ عورت بڑھیا جلدی سے بولی، اسے کہا اچھا دہنا وہ گاؤں تمہیں دے دیں اور اسے عام سڑک بنا دیں، تو اللہ کے رسول یہ آپ کے جو بنو مضر قبائل کے لوگ ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ وہ بہت ناراض ہوئی۔ تو میں نے کہا بی بی تمہیں لانے کی بات تو وہی ہو گئی جو قوم عاد کے وفد نے کی تھی، قوافد عاد کا جو وفد تھا، اور تم تو ایسے بول رہی ہو جسے ہمارے قبیلے میں یہ کہتے ہیں کہ بکری اپنی موت اپنے ساتھ ہی لے آئی، مجھے کیا پتا تھا کہ تم میری مخالفت کرو گی، نہیں تو میں تمہیں وہیں چھوڑ آتا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور مجھ سے فرمایا یہ تم جانتے ہو عاد کا وفد کیا تھا؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے، تو مجھ سے سننا چاہا
میں نے کہا اللہ کے رسول، عاد کا وفد جو ہمارے نسلی سلسلوں میں کہا جاتا ہے، پھر اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق بھی کر دی کہ بات سچی ہے۔ ان کا اللہ کے رسول، ہمارے جو پہلے لوگ تھے قوم عاد، ان میں بارش نہیں ہوئی، 2 سال تک زمینیں بالکل ویران رہیں اور کوئی رویدگی نہیں تھی۔ تو قوم عاد کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایک وفد بناؤ اور اس وفد کو بھیجو بیت اللہ، اور وہ جا کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں بارش دے دے۔ اب لوگ جب جمع ہوئے تو انہوں نے کہا اتنے آدمی مکہ مکرمہ جائیں گے، ہم اپنا ایک سردار بھیج دیتے۔ تو قیل نام کا ایک سردار تھا، ہم نے کہا آپ چلے جائیں اور ہمارے لیے پانی مانگیے۔ قیل چلا گیا، ایک ہی آدمی تھا، اور راستے میں اس کی ملاقات، وہ ٹھہرا، پرانا زمانہ، ظاہر ہے کہ جانوروں کا سفر، وہ ٹھہرا اپنے دوست معاویہ بن بکر کے پاس۔ تو معاویہ نے عربوں کے قاعدے اور رواج کے مطابق اسے اچھا کھانا کھلایا رکھا اور شراب پلائی، اور 2 لڑکیاں اسے پیش کر دی۔ اسے جب لڑکیوں کو دیکھا تو اسے پسند آئیں، اور وہ شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس سے کہا گاؤ۔ انہوں نے گانا شروع کیا، اور ان کی آواز اتنی رسیلی تھی کہ وہ اس میں کھو گیا۔ اور پھر 1 دن اور 2 دن اور 3 دن، 1 مہینہ گزر گیا۔ تو معاویہ نہ اس سے یہ کہہ سکتا تھا کہ تم بیت اللہ جا رہے ہو اپنی قوم کے لیے پانی مانگنے جاؤ، اور نہ رکھ سکتا تھا کہ آخر کتنے دن مہمان نوازی کرنی ہے، دنیا نے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو مہینہ گزر گیا۔ اس نے عقل مندی سے کام لیا اور کہنے لگا ان لڑکیوں سے کہ آج رات جب تم گانا گاؤ، وہ گائکہ بھی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ شاعرات بھی تھیں۔ ان دونوں کو جرادتان کہتے تھے۔ جرادتان سے مراد وہ 2 لڑکیاں مشہور تھیں عربوں میں۔ تو اس نے کہا جرادتان یعنی تم دونوں خواتین آج ایسا گاؤ کہ ان پر پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو مصائب ہیں اور تکالیف ہیں وہ یاد تازہ ہو جائے۔ لڑکیوں نے شعر کہے، اور رات کو جب پڑھے تو اسے کچھ شرم بھی آئی کہ کدھر قوم کے پاس پانی نہیں ہے اور میں کیا کر رہی ہوں، کدھر سارے ملک میں کوہرام مچا ہوا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کے پشاور میں مارے گئے، اور کدھر اس دن صبح کیا اور اگلے دن کیا پورے ملک میں لائنز لگی ہوئی ہیں لڑکوں کی کہ کس کی آواز خوبصورت ہے، اسے پاکستان کا 1st کلاس سنگر قرار دیا جائے۔ جب قوموں کی تباہیاں ہوتی ہیں تو ایسے ہی ہوتی ہیں۔ وہ آیا تھا پانی مانگنے، اسے بڑی شرم آئی کہ میں راتیں کیسے گزار رہا ہوں شراب اور باقی واہیات چیزوں میں، اور میری قوم نے تو بھیجا تھا پانی کے لیے۔ صبح جب ہوئی تو اس سے کہا معاویہ میں چلتا ہوں اور اللہ سے جا کے دعا مانگتا ہوں کہ خدا پانی دے۔ راستے میں کیا کرتا آیا ہے اور جا کدھر رہا ہے، یہ سب جب لندن اور امریکہ سے واپسی پہ عمرے کرتے ہیں نا، تو ان کی اکثریت ایسی ہی ہوتی ہے کہ جو منہ کالا کیا ہے وہاں پر اللہ وہ دیکھ ہی نہیں رہا، یہاں سے آ کے نور لے لیں۔ لوگوں کے اعمال پہ اللہ کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ لوگ جتنے اعمال میں گڑبڑ کرتے ہیں اسی طرح کے فیصلے بھی اوپر سے آتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ناپ تول میں کمی کر دو گے، ناپ تول
سونے اور چاندی کی، ناپ تول اجناس کی، ناپ تول فوڈ میٹیریل کی، اور ناپ تول وقت کی، ٹائم کی۔ فرمایا جب تم اس میں کمی کر دو گے تو تمہاری اشیاء کی قیمتیں مہنگائی آ جائے گی، اور جب تمہارے معاشروں میں بدکاری زنا عام ہو جائے گا تو اچانک موت بھی عام ہو جائے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں اور نبی جڑ تک پہنچتا ہے، خدا نے اسے علم دیا ہوا ہوتا ہے۔ ہم ظاہری سبب میں یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ اس نے چکنائی زیادہ کھائی اس لیے چربی ہو گئی، اور ڈاکٹر کہتا ہے جی یہ بیماریاں اس میں آ گئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ پانی زیادہ پیتا ہے اس لیے یہ ہو گیا، یہ گوشت زیادہ کھاتا ہے اس لیے، وہ بالکل ڈاکٹر سچ کہتا ہے، مگر وہ سبب بیماری کا بتا رہا ہے جو بالکل قریب ہے۔ اور نبی علیہ السلام بہت دور کی بات، بہت گہری بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ اصل میں اس وجہ سے ہے کہ اللہ کا فیصلہ ان چیزوں پر، ان اعمال پر یہی ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام جو اسباب بتاتے ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ میں نہیں جان سکتا، یہ عقل سے ماورا چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی خبر صرف اللہ اپنے نبی علیہ السلام کو دیتا ہے، یا کبھی کسی اپنے نیک بندے کو خواب میں بھی بتا دیتا ہے کہ تمہاری قوم ایسے ہو رہی ہے، اب دیکھو ان کی شامت آئی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں اس ٹاپک کو، اور مولانا روم نے مثنوی میں اس کو بہت بیان کیا۔ اس لیے جو حقیقی اسباب ہیں وہ دانشور جو حقیقی اسباب پر بحث کرتے تھے رخصت ہوئے دنیا سے۔ نہ ہمارے لوگ حکیم صنائی کو پڑھیں، نہ فرید الدین عطار کو پڑھیں، نہ مولانا روم کی مثنوی پڑھیں، نہ علامہ اقبال کی چیزوں کو پڑھیں، نہ وہ غزنی کے دانشوران کا مطالعہ کریں، تو انہیں پتہ کیسے چلے کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ ابو علی سینا کو پڑھو تو تمہیں پتہ چلے، فلسفے کو پڑھو اور تاریخ کو تو پتہ چلے قوموں کے عروج اور زوال، حقیقی اسباب کیا ہوتے ہیں۔ اب بارش مانگنے جا رہے ہو تو کوئی خدا کا خوف کرو، یہ راستہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ دیکھو جب تم نماز کے لیے آ رہے ہو نا تو وقار سے آیا کرو، ادھر ادھر ہر جگہ دیکھنا، ہاتھوں کی انگلیوں میں ڈالنا جیسے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا ایسے نہ آنا مسجدوں میں، یاد رکھو تم جب اپنے گھر سے نکلے ہو تم اسی وقت سے نماز میں۔ راستے کا وقار اور احترام سکھایا کہ چلنا کیسے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرب حرام، حرام کا پانی پیتا ہے، مطعم حرام، حرام کا کھانا کھاتا ہے، ملبس حرام، جو احرام کی 2 چادریں ہیں یہ بھی حرام کے پیسے سے آئی ہیں، مرکب حرام، راستے کا جو سفر کیا ہے سواری پہ اس کے جو پیسے دیے ہیں وہ بھی حرام کے ہیں، اور پھر میرے پاس آتا ہے بیت اللہ میں اور ملتزم پہ ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے یا رب یا رب، اے اللہ میری یہ دعا، اے اللہ مجھے یہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا لہو ذالک، میں کیسے اس کو دے سکتا ہوں، یہ ناپاک چیزیں میرے پاس بھیجتا رہا۔ تو ناپاک حرکتیں کر کے بیت اللہ میں پہنچا اور کہتا ہے اللہم انی لم اجی، اللہ میں اس لیے نہیں آیا ہوں، لمریضن، کسی مریض کے لیے، لاداوی، تاکہ میں تجھ سے دوا مانگوں کہ کیا اسے کھلائیں پلائیں اور وہ مریض ٹھیک ہو جائے۔ ولم اجی، اور اللہ میں اس لیے بھی نہیں آیا ہوں کسی قیدی کے بارے میں کہ لافادی، اللہ میں اس کا صدقہ پیش کروں، قیدی کا اس کا فدیہ پیش کروں، تو مہربانی کر کوئی ظالم اس قیدی کو چھوڑ دے، میں اس لیے نہیں آیا ہوں۔ اللہ میں حاضر ہوا تیری خدمت میں اپنی قوم کے لیے، فسقہ، اللہ عاد کو پانی پلا دے،
کما سقیتا، اللہ جیسے تو پہلے بھی بارشیں کرتا رہا ہے، اب بھی قوم عاد پر بارش فرما، پانی دے دے۔ قوم بھی نالائق اور ان کا لیڈر بھی نالائق، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ قوموں کی قیادتیں کیسے ہوتی ہیں، اور جب قوم کے قائدین شراب اور موسیقی اور ان چیزوں سے باز نہ آنے والے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی تعلیم نہیں ہے۔ کسی نے تعلیم دی ہوتی نا کہ بیٹے اس چیز سے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، یہ جو کچھ کرتوت کر رہے ہو خود بھی ڈوبو گے اور لاکھوں کروڑوں کو ڈبو دے گے، تو تعلیم سے آتا نا، پڑھنا تو ہے نہیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھے ہیں ایران اور عیسائیوں کو، اس میں لکھا ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، اگر تم نہیں کرو گے تو یاد رکھو تمہاری رعایا میں جتنے کافر لوگ ہیں سب کا گناہ تمہارے ذمے آئے۔ یہ قیادتیں اتنی آسان نہیں ہیں، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت الفاطمہ، یہ قیادت اور عہدے بڑے خوش کرنے والی چیزیں ہیں۔ آپ نے فرمایا نعمت المرضعہ، بہت ہی اچھی دودھ پلانے والی ماں ہے۔ وبعثت الفاطمہ، اور جس دن اقتدار سے چھٹی ہوتی ہے فرمایا اسی دن بچہ اپنی ماں کو مارتا ہے کہ کیوں نہیں دودھ دیتی، کیوں نہیں دودھ پلاتی۔ یہ اقتدار ہیں سارے، اس سے کہا پروردگار میں اس لیے حاضر ہوں، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ بادل اٹھے اور وہ خوش ہوا، اور اس نے بادلوں کا رخ دیکھا کہ وہ احقاف کے صحرا میں تھا، جیسے چولستان کا صحرا ہے، جیسے اور بہت سے صحرا ہیں، بہت میلوں کے حساب سے پھیلا ہوا، اور بادل بالکل سیاہ، گھٹائیں ادھر چل رہی ہیں۔ تو وہ خوش ہو رہا تھا، اور اسے کہا گیا کہ اختر، چن لے بادل، کون سا بادل ہے جو تیری قوم پر جا کر برسے؟ قوم عاد کی قوم پہ رمادن، اور انہیں مٹی میں ملا دے گا۔ اور چن کون سا بادل تو اپنی قوم کے لیے چنتا ہے، وہ انہیں پیس کے رکھ دے گا، اشارہ کر، تو اس نے اشارہ کیا کہ یہ بادل، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی۔ پھر وہ بادل گئے اور ہوائیں جو اس کے ساتھ چلیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہواؤں کے ذریعے انہیں کھیڑ پھینکا زمین سے، اور صبح جو اٹھ کے لوگوں نے دیکھا تو سوائے لوگوں کی عمارتوں کے کچھ نہیں بچا تھا، ساری کی ساری قوم رات کو اس ہوا سے مر گئی۔ اور اس نے کہا حارث رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول، ہمارے بڑے یہ کہتے تھے کہ اس نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اشارہ کیا، اور اس نے کہا یہ جو انگوٹھی ہے نا، بس اللہ نے ہوائیں اتنی کھولی تھیں جتنا اس کا دائرہ ہے، اور اس ہوا سے ساری قوم عاد پر خدا کا عذاب آیا۔ یہ ہوا کرتا، لوگ جب حالات پہ غور نہیں کرتے اور اپنی قیادتوں کو کھلا چھوڑ دیتے، اللہ کے عذاب ایسے ہی آیا کرتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے متعلق جو بات بتائی، اس کی تشریح میں محدثین کہتے ہیں کہ جو جتنا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اسے خواب کے ذریعے کبھی دکھاتا ہے کہ یہ جو کام کیا ہے نا، اس کا انجام یہ ہوگا، اور تمہاری قوم کو یہ نقصان پہنچ جائے گا، یہ خوشی مل جائے گی، یہ کرو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خواب ہی دیکھا تھا، جمعے کے آخری جمعہ جو انہوں نے پڑھایا، انہوں نے کہا لوگوں رات میں نے دیکھا ہے کہ ایک برتن ہے اور اس میں مکھن ہے، اور ایک مرغا آیا اور اس مرغے نے اس پیالے پہ چونچیں ماری اور پیالہ ٹوٹ گیا، اور مکھن جو تھا وہ مائع صورت میں تھا، وہ زمین پہ بہہ گیا۔ پھر خاموش ہو گئے، پھر فرمایا وہ پیالہ اور مکھن میں ہوں، اور یہ مرغا جو ہے یہ ہمارے یہاں عربوں میں نہیں ہوتا، یہ عجم سے کوئی آدمی آئے گا
اور جس طرح اس نے پیالے پر ٹھونگے ماری ہیں مجھے اسی طرح وہ کوئی چیز مارے گا اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اور لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں خلافت کے معاملے میں، خلافت اگر فلاں کو ملے تو یہ اچھی بات ہے، فلاں کو ملے تو یہ اچھی بات ہے، میں زبیر کو خلافت دے دوں، میں طلحہ کو خلافت دے دوں، میں علی رضی اللہ عنہ کو خلافت دے دوں۔ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہت وسیع اور روشن راستے پر لے کر چل پڑے، یہ اتنے اچھے تمہارے قائد ہیں، اور میں عثمان کو خلافت دے دوں۔ علی سے مجھے ڈر لگتا ہے، پھر فرمایا وہ ہر ایک کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، تو خلیفہ کے لیے جو روب ہونا چاہیے لوگوں کے دلوں میں وہ نہیں رہا۔ عثمان کو دے دوں، عثمان بھی زبردست آدمی لیکن یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت گھل مل گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لمبا خطبہ دیا، اور میں نے جو معاویہ کو اور اس سے پہلے یزید اس کے بھائی کو شام میں 2 بھائیوں کو مسلسل حکومت دی ہے، یہ میرا سیاسی تسامو تھا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ رہنمائی کرتا ہے۔ یہ قوم عاد تھی جو تباہ ہوئی، اللہ بار بار ان کا ذکر کرتا ہے قرآن میں اور کہتا ہے سبق سیکھو، اور حدیث بتاتی ہے کہ قومیں جو اپنے وفد اور قائدین کو بھیجتے ہیں وہ اس طرح، تو اسے کہا اللہ کے رسول یہی مثال ہمارے ہاں دیتے ہیں کہ وفد گیا تھا بارش کے لیے اور لوٹا عذاب کے ساتھ، یعنی بکری اپنی چھری اپنی موت ساتھ ہی لے کے چلی گئی، تو یہ تباہی پھر گئی تھی۔ تو میں جو اس عورت کو اٹھا کر لے آیا ہوں یہ میرے ہی خلاف شکایت کر رہی ہے، تو اس میں تو یہی ضرب المثل صادق آتی۔ اس پہ اختلاف ہے مورخین کا کہ یہ عاد اولیٰ تھے یا عاد ثانیہ تھے۔ بظاہر یہ عاد ثانیہ معلوم ہوتے ہیں، تاریخ کی تحقیق ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے ان کے ہاں سے کتبے جو اب برآمد ہو رہے ہیں، اور جو ان کے کتبے ہم نے پڑھے ہیں آرکیالوجسٹ جو ہیں ان کے ہاں اور مختلف لوگوں کے ہاں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عاد ثانیہ تھے اور اللہ نے ان کے عذاب کا ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر آگے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اللہ نے بھی اسی ترتیب سے کیا ہے، وہ آئندہ انشاءاللہ بات